جو بندہ کان، آنکھوں اور دل کو اچھے طریقے سے استعمال کرے گا، استعمال کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی عزت اور آبرو اور وقار اور توقیر حاصل کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اور جو بندہ ان تینوں چیزوں کو دنیا کے اندر غلط استعمال کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں کی اہمیت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ان تینوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات سوال کرے گی، اور ان تینوں کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر بیان اس وجہ سے کی ہے کہ یہ تینوں بڑی اہم ہیں، اور میں نے انسان کو بن مانگے بغیر کسی مطالبے کے حضرت انسان کو عطا کی ہیں، اور ان کا استعمال جو ہے دنیا کے اندر اچھا ہونا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ کان کا پہلا حق یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کان کے ذریعے سے یا کان کے ساتھ اللہ کا قرآن جو ہے وہ سنے۔ یہ قرآن پاک کے اندر، حدیث کے اندر کان کا پہلا حق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ما کان اللہ ما کان آدین اللہ لشین ما آدینا لنبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی چیز کے اوپر اتنا زیادہ کان نہیں لگاتی، یا اللہ کسی بات کو اتنے غور سے نہیں سنتے کہ جب نبی اپنی زبان سے قرآن پاک کو پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بڑے غور کے ساتھ سنتے ہیں۔ یعنی کلام خدا کا ہو اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اللہ کی ذات اس کو بڑے غور کے ساتھ سنتی ہیں۔ باقاعدہ حدیث کے اندر آتا ہے ناطق وحی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے ممبر کے اوپر بیٹھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ اے عبداللہ اقرا علیہ، عبداللہ میرے سامنے بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان یہ تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بڑی پیاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے آگے سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی اقرا علیک انزلا، میں آپ کے اوپر قرآن پاک پڑھوں؟ قرآن پاک تو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، یعنی آپ اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں، آپ اس چیز کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ قرآن پاک پڑھیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ میرا حکم ہے، لہذا آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، فرماتے پڑھتے پڑھتے جب میں اس مقام کے اوپر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب اس مقام کے اوپر پہنچا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں جو ہیں زار و قطار آنسوؤں کے ساتھ بھری ہوئی ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو میں نے وہاں پر پہنچ کر اللہ کا قرآن جو ہے وہ پڑھنا بند کر دیا۔ پھر ایک اور مقام کے اوپر حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے جس کو اللہ بھی سننا پسند کرتا ہے، جس کو فرشتے بھی سننا پسند کرتے ہیں، اور جس کو خود رسول اللہ بھی سننا پسند کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول کے صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رات کے وقت نماز کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، قریب ہی ان کا بچہ لیٹا ہوا ہے، پاس ہی گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ تلاوت کرتے کرتے جب ایک لے کے اندر عروج کے اندر پہنچے تو دیکھا پاس بندھے ہوئے گھوڑے نے ہلنا شروع کر دیا ہے، پھڑپھڑانا اور بدکنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر نے تلاوت کرنی بند کر دی، تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ شروع کی پھر دیکھا گھوڑے بدکنا شروع کر دیا ہے۔ جب تیسری دفعہ ایسا ہوا تو رسول اللہ کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک سائبان چھتری نما چیز ہے جس کے اندر روشنی کے نور کے کمکمے روشن ہیں، اور جب میں پڑھتا ہوں قریب آ جاتی ہے، جب میں رک جاتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسید تمہیں پتہ نہیں تھا، وہ آسمان کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر تمہارے قریب آ رہے تھے۔ اگر تم قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتے، قرآن پاک پڑھتے رہتے، فرشتے تمہارے اتنا قریب آ جاتے، لوگ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہو جاتے، لوگ خود ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کان جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پہلا حق یہ ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرآن سنا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ حدیث رسول کو سنا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نظر اللہ عبدا سمع بمقالتی، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کے چہرے کو حشاش بشاش رکھے، روشن رکھے، جو میری حدیث کو سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے،
پھر لوگوں تک اس کو پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام بھی کہتا ہے جو اس طرح کے لوگ ہوں گے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن بھی ان کے چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے۔ پھر تیسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ کانوں کا حق یہ ہے کہ کانوں کے ساتھ بلائی کی، اچھائی کی، ہدایت کی، نصیحت کی بات کو سننا جائے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح بات سنتے ہیں پھر ان کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہدایت پانے والے ہیں اور یہی عقل کے ساتھ کام لینے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، تیسرا کان کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہدایت کی، نصیحت کی بات کو سنا جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ انسان جب جو ہے اذان کی آواز سنے اس کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ دعا پڑھے۔ اللہ کے رسول فرماتے جو بندہ اذان کو سن کر یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے میری سفارش اور شفاعت جو ہے واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک حق یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب بادل گرجیں اور کالی گٹائیں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے غضب سے معافی مانگے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک، یا اللہ ہمیں اپنے غضب کے ساتھ جو ہے وہ مار نہ دینا اور اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک نہ کر دینا، وعافنا قبل ذالک، اور اللہ عافیت عطا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، اور پھر حدیث کے اندر آیا اگر مرغ اذان دے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرے، اور اگر گدھا یا کتا اس کی آواز سنے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھے۔